بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ سفر کے دوران ایک یہودی، ایک نصرانی اور ایک مسلمان ہم سفر ہوئے۔ راستے میں ان کو حلوہ ملا تو یہودی اور نصرانی میں چالاکی کے ساتھ مسلمان کو اس حلوے سے محروم رکھا۔ اللہ عز و جل کو ان کی یہ چالاکی پسند نہ آئی اور اس نے ایسا بندوبست کیا کہ وہ سارا حلوہ مسلمان کو ملا۔ جب ان تینوں مسافر کا پڑاؤ آیا تو ایک مہمان نواز ان کے لیے حلوہ لے آیا، اور وہ اس فرمان خداوندی سے واقف تھا جو قرآن مجید میں ہے کہ جب نبی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ میں ان کے نزدیک ہوں۔ وہ میزبان مسلمان تھے اور محض اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے مسافروں کے لیے حلوہ لے کر آئے تھے۔ یہودی اور نصرانی کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے کہا کہ اس کو رکھ دے اور صبح کھائیں گے۔ مسلمان چونکہ دن کے وقت روزے سے تھا، اس لیے اسے بھوک لگی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، اسے تقسیم کر لے کیونکہ میں اسے سارا کھانا چاہتا ہوں۔ نفسانی غرض کے بغیر کی گئی تقسیم اچھی ہوتی ہے۔ انسان بھی اللہ عز و جل کی ملک ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے فعل کو تقسیم کر لے تو کچھ اللہ عز و جل کے لیے تو گویا وہ مشرک ہے۔ ان دونوں نے اس کی بات نہ مانی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مسلمان کو رات کو بھی بھوکا رکھا جائے۔ مجبوراً اس مسلمان کو ان کی بات ماننا پڑی۔ صبح اٹھ کر سب نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اللہ عز و جل کو یاد کیا اور ایک دوسرے کی جانب رخ کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ ہر شخص اپنا اپنا خواب بیان کرے۔ جس کا خواب اچھا ہوگا وہ اس حلوے کو کھائے گا، جس کا خواب بہتر ہوا اس کی عقل بھی بہتر ہوئی، یقیناً اس کی روح پر نور ہوگا، اور ایسے بزرگ کی خدمت میں اپنا حصہ اسے کھلانا باعث برکت ہے۔ یہودی نے سب سے پہلے اپنا خواب سنایا۔ میں جا رہا تھا کہ میری نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی۔ ایک نور کی تجلی ظاہر ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں چھپ گئے۔ اس نور کی تجلی سے کوہ طور کے 3 ٹکڑے ہوئے۔ ایک ٹکڑا سمندر میں گرا تو اس کا زہریلا پانی شیریں ہو گیا، دوسرا ٹکڑا زمین میں دھس گیا اور اس میں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو بیماروں کے لیے باعث شفاعت ہوا، تیسرا ٹکڑا خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گیا اور عرفات کا پہاڑ وجود میں آ گیا۔ اب کوہ طور کا تیسرا تغیر شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آسمان سے گرنے والی یخ کی طرح نرم ہو گیا۔ اس کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کو اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ یہ عجیب چیز تھی کہ کوہ طور کا دامن عجیب چیز سے پر ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا ہے، ان کے بدن پر ان جیسا خرقہ ہے، اور وہ سب خرامہ خرامہ کوہ طور کی جانب جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دعا کی، اے اللہ مجھے مردوں کو زندہ کرنا دکھا دے۔ اب میں سمجھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہے اور انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت میں متحد ہیں۔ پھر مجھے فرشتوں کی ایک جماعت نظر آئی جیسے وہ برف کے بنے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی ایک دوسری جماعت بھی میں نے دیکھی جو آتشیں معلوم ہوتی تھی۔ اب اس خواب پر حیران نہ ہو کر اس یہودی کا انجام بخیر ہوا اور اس نے مرتے وقت شرک سے توبہ کر لی۔ سب سے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ اسے آخر وقت میں توبہ نصیب ہو جائے۔ یہودی کے بعد عیسائی نے خواب سنایا اور کہا کہ سب جانتے ہیں آسمان کی چیزیں زمین سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر تھا، اس لیے اس حلوے کو کھانے کا میں زیادہ مستحق ہوں۔